بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 دسمبر ہے۔ ٹھیک 17 سال پہلے آج ہی کے دن عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم ہم سے بچھڑ گئی۔ انہیں راول پنڈی کے لیاقت باغ میں خودکش حملے کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ تو پاکستان کی سیاست میں یا سیاسی تاریخ میں بڑا ہی کڑا دن تھا۔ ملک پر اس وقت جنرل مشرف کی حکومت تھی۔ دور آمریت میں ایک مقبول عوامی رہنما کی شہادت پہ عوام سوگوار تھی، لیکن ایک سوگ میں ایک غصہ بھی تھا، اشتعال کی ایک لہر بھی تھی جو پشاور سے کراچی تک راستے میں آنے والی ہر شے کو جلا کر راکھ کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے عوام کو اس اشتعال، اس غم و غصے کو اپنی حکمت اور سیاسی دانشمندی سے ٹھنڈا کیا۔ صدر آصف علی زرداری جو تھے، انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر اعلان کیا کہ پیپلز پارٹی اپنے قائد کی شہادت کو بنیاد بنا کر کسی کو نفرت کی آبیاری کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ ایک پیپلز پارٹی ہے جس نے اپنی قائد اور کارکنوں کی شہادت کے باوجود ہمیشہ پاکستان کو جوڑنے کی بات کی۔ ایک تحریک انصاف ہے جس کے سربراہ جو ہیں عمران خان، پاکستان کی جانب سے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کی مذمت کر رہا ہے۔ ہماری فوج کے ایک میجر نے ابھی کل خارجیوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا، لیکن عمران خان کو دھرتی کے شہید سپوتوں کی بجائے دھرتی کے دشمنوں کے مارے جانے کا غم کھائی جا رہا ہے۔ جب افغان سرزمین سے آنے والے دہشت گرد ہماری مساجد میں دھماکے کرتے ہیں، بازاروں میں معصوم شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، سرحد پہ فرائض سر انجام دینے والے فوجی جوانوں پہ حملے کر کے ان کو شہید کر دیتے ہیں، تب عمران خان کی زبان کیوں گنگ ہو جاتی ہے؟ کیوں یہ ان خارجی عناصر کی مذمت نہیں کرتا؟ کیوں برادر اسلامی ممالک سے رابطہ نہیں کرتا کہ اپنی سرزمین پہ دہشت گردی کے اڈے ختم کرے؟ ابھی چند مہینے پہلے جب ایران نے پاکستان کی سرزمین پہ کارروائی کی اور جواب میں پاکستان نے میزائل چلائے، تو اس وقت بھی یہی عمران خان خاموش تھا نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایجنڈا پاکستان کی تعمیر اور ترقی نہیں بلکہ انتشار اور ہیجان ہے۔ پاکستان دشمنی ہے اور پاکستان سے غداری ہے۔ اسی لیے تو IMF کو خط لکھے جاتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کوئی لین دین نہ کیا جائے۔ اسی لیے تو ٹرمپ کے بیٹے اور بہو سے منتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ عمران خان کے حق میں ایک ٹویٹ ہی کر دے۔ اسی لیے تو یہ فتنہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت اور میزائل پروگرام کو وقت اور سرمایہ کا ضیاع سمجھتا ہے۔ اسی لیے تو یہ انتشاری کالعدم TTP اور کالعدم PTM کا اتحادی ہے۔ اسی انتشار کے لیے جیسے 9 مئی کو فساد پھیلایا تھا، 26 نومبر کو وفاق پر حملہ کیا تھا، لاشیں گرانے کا جھوٹا بیانیہ عام کیا تھا، ورکرز کو لاپتہ کرنے کا جھوٹ پھیلایا تھا، اور اب یہ جھوٹا شخص کہہ رہا ہے کہ اسے تو رہائی کے لیے ڈیل آفر ہوئی ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ PTI کے تمام دوست بس مجھے اتنا سمجھا دیں کہ اگر عمران خان عدالتوں کے ذریعے ہی رہائی چاہتا ہے تو پھر بار بار احتجاج کی کال کیوں دے رہا ہے؟ یعنی کچھ سمجھ آنے والی بات ہے یہ؟ کیوں سول نافرمانی کی تحریک چلائی جا رہی ہے؟ کیوں عسکری اداروں کی مصنوعات کی بائیکاٹ کی اپیل کی جا رہی ہے؟ کیوں آئے روز فوج کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں؟ اور کیوں جنرل عاصم منیر سے مذاکرات کی بھیک مانگی جا رہی ہے؟ سچ ہے کیا؟ عمران خان کا رہائی سے انکار یا عمران خان کی جانب سے مذاکرات کی بھیک؟ تو میری چڑیل تو بتا رہی ہے کہ لومڑی جب انگوروں کے گچھے تک پہنچنے میں ناکام رہتی ہے نا تو انگور کھٹے ہیں، یہی کہہ کے اپنی شرمندگی مٹا لیتی ہے۔ تو لومڑی کی طرح عمران خان بھی اپنی رہائی کے لیے ہر باز مار چکا ہے، لیکن جب ناکام ہو گیا تو اب کہہ رہا ہے کہ وہ ڈیل کر کے باہر نہیں آئے گا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اسے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر میں باہر جانے کی اجازت ہی نہیں ملی ہے۔ حقیقت تو یہ پوری دنیا میں اس کی ضمانت دینے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ خبر تو یہ ہے کہ اس کو رہائی کے لیے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرنے کی پیشکش کی گئی تھی۔ اس جعلی انقلابی اور اس کے سارے رہنماؤں میں ہمت ہے تو قوم کو پورا سچ بتا دیں۔ یہ لوگوں کو بتا دیں کہ اگر عدالتوں کے ذریعے رہائی مطلوب ہے تو پھر حکومت سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ انگور کھٹے تھے اور اسی لیے مذاکرات کو بیچ راہ میں چھوڑ کر عمران خان نے سول نافرمانی کا نعرہ لگایا، پاکستان کی افغان خارجہ پالیسی پہ سوال اٹھا دیے، کالعدم TTP کے حوالے سے اپنے موقف کو افغان حکومت کے موقف سے ہم آہنگ کر لیا۔ پاک فوج کے ترجمان نے ایک بات تو کلیئر کر دی ہے کہ اب سیاسی انتشار پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ 9 مئی کے اصل مجرم وہ ہیں جو انہوں نے ورکرز کی ذہن سازی کی۔ جب تک اس گھنونے منصوبے کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو سزا نہیں دی جاتی تب تک فوجی عدالتیں کام کرتی رہیں گی۔ قوم آج جس دہشت گردی کے عذاب سے دوچار ہے، اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے۔
اور میں عرصہ دراز سے کہہ رہا تھا کہ عمران خان ہی وہ شخص ہے جس نے 2021 میں افغانستان سے دہشت گردوں کو واپس بلا کر یہاں بسایا۔ آج اس کی ضد، ہٹ درمی اور پالیسی کی قیمت پورا پاکستان بھگت رہا ہے۔ میرے اس موقف کی پاک فوج کے ترجمان نے بھی تصدیق کر دی۔ ایک بات تو طے ہو چکی ہے کہ فوجی عدالتوں سے اب فیصلے آنا بند نہیں ہوں گے۔ فیض حمید کے خلاف بہت جلد فیصلہ آنے والا ہے۔ یہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے ایک اصول طے کر دے گا کہ آئندہ کسی افسر نے سیاست کو ریاست پہ ترجیح دی تو وہ اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ عمران خان کی محبت میں فیض حمید نے سیاست کو ریاست پہ ترجیح دی اور یہ دونوں اپنے کیے کی سزا بھگتیں گے۔ خبر یہ ہے کہ علی مین گنڈا پور کے لیے اب وقت تھوڑا رہ گیا۔ اس کو اب پارچنار کا مسئلہ حل کرنا ہوگا، اور ایک بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ علی مین گنڈا پور اب کافی عرصے تک آپ کو بڑکیں لگاتا نظر نہیں آئے گا، جھوٹا بیانیہ پروموٹ کرتا نظر نہیں آئے گا۔ اس کے کرنے کے لیے بھی بہت سے کام باقی ہیں۔ سب سے پہلے اس کو قرم ایجنسی اور پارچنار کا مسئلہ حل کرنا ہوگا۔ اس کی ناکامی اس کے اقتدار سے اس کی بے دخلی کا سبب بن سکتی ہے۔ افغانستان کے لیے بھی واضح پیغام ہے، اس نے اپنی سرزمین سے فتنۃ الخوارج کو تلف نہ کیا تو پھر پاکستان ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا رہے گا۔ ہم لاشیں اٹھا اٹھا کے تنگ آ گئے ہیں، اب بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رکھنے والوں کو جواب دینا ہوگا۔ افغانستان کی عبوری حکومت کو ان دہشت گردوں کا قلع کما کرنا ہوگا، ورنہ سرجیکل اسٹرائکس کا یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پہ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔